بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اچھا، آج ہم کچھ چیزوں پہ ڈسکس کریں گے۔ اس میں سے ایک تو جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ میں نے ایک دیکھا، وہ کہتے ہیں کہ بجلی ایک گھنٹے اتنی دفعہ آ جا رہی ہے کہ پکھے نو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کھبے جانا ہے یا سجے جانا ہے۔ تو یہ حالات ہیں ہمارے ملک کے بجلی کے۔ اب ہم کچھ دیکھیں گے کہ جو آفیشلی جو ہیں سرکاری اعداد و شمار ہمارے بجلی کے حوالے سے، تو وہ کیا کہتے ہیں۔ تو آفیشلی جو اعداد و شمار ہیں بجلی کے، وہ یہ ہیں کہ ہمارے جو پاور پلانٹ ہیں، ہمارے جہاں ہم بجلی بنا سکتے ہیں، وہ تقریباً کوئی ہمارے پاس 41,000 میگا واٹ بجلی بنانے کی کیپیسٹی موجود ہے۔ 41,000 میگا واٹ بجلی ہم بنا سکتے ہیں، ہمارے پاس اتنے پاور پلانٹ ہیں، جبکہ ہم بنا رہے ہیں 21,000 میگا واٹ بجلی، اور ہماری ضرورت کیا ہے 28,000 میگا واٹ بجلی کی۔ تو ہم تقریباً کوئی 7,000 میگا واٹ بجلی بنا ہی نہیں پا رہے یا بنا نہیں رہے۔ تو اس کے پیچھے کیا وجوہات کیا ہیں؟ تو آپ دیکھیں گے کہ جو امپورٹڈ حکومت کے ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں، جو چیری بلاسم وزیر اعظم ہیں، شہباز شریف صاحب، وہ ایک یہ پیچھے دیکھیں گے، ایک کتنا معصوم سا چہرہ ہے ان کا، ماشاءاللہ آپ دیکھیں ذرا غور سے۔ ویسے معصوم تو بہت زیادہ لگتے ہیں یہ تو دیکھنے میں۔ تو یہ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ فرما رہے ہیں کہ ملکی کوئلے کے ہوتے ہوئے ہم لوگ امپورٹڈ کوئلہ استعمال کر رہے ہیں، تو اس سے پاور پلانٹ لگائے گئے ہیں، جو بہت شرمناک ہے۔ بندہ نہ کو پوچھے یہ حرکت کیتی کنے نے۔ تو اس کے اوپر ایک آپ دیکھیں گے کہ پیچھے حماد اظہر صاحب کا ایک ٹویٹ تھا، وہ دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امپورٹڈ ایندھن پر مہنگے پاور پلانٹ لگانے والے نون لیگ آج خود ان پاور پلانٹ سے کم پیداوار پر چلنے کی ہدایت کر رہی ہے، بدترین لوڈ شیڈنگ کی، کیونکہ یہ بجلی جو ہے وہ بہت مہنگی پڑ رہی ہے، اس لیے یہ کر رہے ہیں۔ اور جو بدترین لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اس کے لیے کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے ان کے پاس، اور پاور ڈویژنز میں بارشوں کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں تاکہ بارش ہوئے تے کو قدرت ہی کچھ کر سکتی ہے، اور وہ پاور ڈویژنز جو ہیں وہ بھر جائیں، اور وہ جو ہے وہ ادھر بجلی جو ہے وہ مفت بن جائے ان سے۔ تو ان کے پاس کوئی اس لوڈ شیڈنگ کو روکنے کے لیے کوئی لائحہ عمل انہوں نے بنا لیا ہے۔ وہ بتاتا ہوں آپ کو کہ کیا لائحہ عمل بنایا انہوں نے۔ ان کا ایک نوٹیفیکیشن اب میں نے دیکھا، جس میں یہ چاہ رہے ہیں کہ بازار جو ہیں وہ مارکیٹس جو ہیں وہ 8 ساڑھے 8 بجے کے بعد بند کر دی جائیں۔ تو کیا مطلب ہے اس بات کا؟ جتنی گرمی پڑ رہی ہے، 45 47 کہیں کہیں 48 ٹمپریچر ہوتا ہے، لوگ تو بیچارہ غریب آدمی تو باہر نکل ہی نہیں پاتا، اور جو ایلیٹ کلاس ہے ان کو باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، ان کا آفس اے سی، گھر اے سی، ان کی گاڑیاں اے سی، ان کو تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ مگر جو ہمارا لوور کلاس ہے، مڈل کلاس لوگ ہیں، وہ اگر کوئی چیز، کوئی گروسری یا کوئی چیز لینے جاتے ہیں تو وہ تو بیچارے پہلے ہی گرمی کے ستائے ہوئے ہیں، اوپر سے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، اتنی بیڑا غرق جو کر دیا ہوا انہوں نے۔ تو وہ تو پہلے ہی جو ہے میرا خیال ہے مغرب کا انتظار کرتے ہیں، شام کو جو چھوٹے کاروباری لوگ ہیں وہ بھی، ان کی دکانداری بھی شام کو ہی ہوتی ہے۔ یہ عام آدمی کے مسائل ہیں، یہ لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ انہوں نے تو کہہ دیا 8 ساڑھے 8 بجے کے بعد بازار بند کر دیں، لوگ بھوکے مر جائیں، آگے کاروبار نہیں ہے، ختم ہو رہے ہیں۔ تو اس کا کوئی حل نکالنا چاہیے، بجائے اس کے کہ تم لوگ بازار بند کروانا شروع کر دو۔ یہ کوئی حل نہیں ہے۔ مگر چونکہ یہ سری پائے کھانے والی قوم ہے، ان کے پاس اور کوئی حل ہوتا بھی نہیں ہے نا۔ یہی اب یہ آپ پھر پیچھے دیکھیں گے کہ یہ جو پاور پلانٹس کوئلے سے لگائے تھے انہوں نے، اس میں یہ دیکھیں ایک ہیٹ والے موصوف ہیں جو آج کل امپورٹڈ وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں، اور کالی اینک لگائی ہوئی ہے، یہ دعا کر رہے ہیں اس کے ساتھ، وہ شاید اس وقت کے گورنر ہیں کالی اینک والے۔ اور اس کے پیچھے آپ دیکھیں گے تو وہ عابد شرلی صاحب ہیں، وہ انج لگتا پیا جی میں اکھاں بنوا کے آئے نے خیر نال ہونی ہے۔
تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے یہ سامنے ایک بہت ہی معصوم چہرہ جو کہ بیمار ہو کر لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو کہ جب خان کی حکومت تھی تو وہ ان کے پلیٹلٹس اور وہ چیزیں ہی وہ پوری نہیں ہو رہی تھی. میں نے لگتا پٹھیاں پٹھیاں دا مسئلہ ہے نا تھا، وہ ٹھیک نہیں ہونا، انہیں نہ ہی واپس آنا ہے. وہ ایک یہ سائی وال میں ایک پاور پلانٹ لگا رہے تھے. جب لگا رہے تھے تو ادھر کے لوگوں نے بڑا واویلا مچایا تھا کہ ادھر یہ ظلم نہ کریں، ادھر لوگوں کی کھیت ہیں، ادھر کے جانور ہیں، بھینسیں بڑی ادھر کی مشہور ہیں جو مطلب بہت نقصان کریں گے آپ. مگر انہوں نے نہیں سنی اور انہوں نے وہ لگایا. تو اب چونکہ ان سے یہ قابو نہیں آ رہا کیونکہ ان کے پاس پلان نہیں تھا کہ یہ آگے کرنا کیا چاہ رہے ہیں. تو اس لیے ان کا آنے کا صرف ایک ہی پلان تھا، جس امپورٹڈ حکومت کا آنے کا صرف ایک ہی پلان تھا کہ انہوں نے آ کر کرنا کیا تھا. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے آ کر کرنا کیا تھا. یہ جب امپورٹڈ حکومت آئی، اس کو آئے تقریباً 60 دن ہو گئے. تو 60 دن میں ایک تو ماشاءاللہ ڈالر کی ڈبل سینچری کروائی انہوں نے. اس کے بعد ڈالر کے مقابلے میں جو روپے کی قدر ہے وہ 25%، 25 روپے کم ہوا ہے وہ ہمارا روپیہ جو ہے. مگر ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ان کا پیسہ سارا باہر پڑا ہوا ہے. ان کے پیسے ویسے ہی ڈالرز میں ہیں. یہ تو ان شارٹ اپنے پیسے بڑھانے اور اپنا چوری کا مال بچانے کے لیے آئے بیٹھے ہیں. اس کے بعد سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ بری طرح گر رہی ہے، لوگوں کو اربوں روپے کا نقصان ہوا اس میں. یہ 60 دن کی ان کی کارکردگی ہے. پٹرول جو ہے وہ 60 روپے بڑھا اور اس نے بھی ماشاءاللہ ڈبل سینچری کر لی ہے اور آگے مزید بڑھ سکتا ہے یہ. اس کے بعد جو غریب آدمی کی نیڈ ہے کیا ہے؟ آٹا ہے. 20 کلو آٹے کا تھیلا جو ہے وہ 200 سے 300 روپے تک مہنگا ہو چکا ہے، 200 سے 300 روپے تک کا. اور گھی جو ہے وہ 200 سے 250 روپے ایک کلو کے اوپر مہنگا ہوا ہے. اس کے بعد بجلی کا یونٹ ہے وہ تقریباً 8 روپے اضافے کے ساتھ عام آدمی کے لیے 25 روپے کا ایک یونٹ مل رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد گیس کی قیمت تقریباً 45% اضافہ ہوا ہے اس میں. اس کے بعد لوڈ شیڈنگ جو ہم بھول چکے تھے وہ ہر میرا خیال ہے چھوٹے بڑے شہر میں 8 سے 12 14 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور کئی شہروں میں تو 24 گھنٹے بجلی نہیں آ رہی. تو یہ ان کے پلان تھے جو انہوں نے آ کر کیا. اس کے علاوہ اس امپورٹڈ حکومت نے ان 60 دنوں میں آ کر اور کیا کیا؟ شہباز شریف صاحب نے اس 60 دنوں میں 5 غیر ملکی دورے کیے اور تقریباً کوئی 11 دن یہ ملک سے باہر رہے. اور ان 11 دنوں میں انہوں نے قوم کا جو کہ ہمارے پاس آگے ہی پیسہ نہیں ہے، ان کا کروڑوں روپیہ لگایا جا کے ویسٹ کیا ہے. لگایا نہیں ہے، ویسٹ کیا ہے. وہ کیسے ویسٹ کیا ہے؟ کیونکہ جتھے گئے سن کچھ لین منگن پنن انہاں تو کی لبا؟ ٹھینگا لبیا انہوں. اور اس چور حکومت نو لبنا بھی کچھ نہیں. تو یہ ہمیں ذلیل کروانے کے لیے گئے تھے اور آئے ہیں. اس کے بعد انہوں نے آتے ہی ایک اور کام بڑا اچھا کیا، وہ آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے ای سی ایل سے اپنے جو کریمنلز لوگ تھے، کریمنل کیسز والے جن کے اوپر چارجز تھے، ان کو نکالا سب سے پہلے ای سی ایل سے. ٹھیک ہے. ان کے نام تھے وہ نکالے. پھر ایف آئی اے کے ڈائریکٹر کو جو کہ تفتیشی تھا ایف آئی اے کا، اس کو تبدیل کر کے اپنا من پسند کا بندہ لگایا. اور اس کے ساتھ نیب میں جو قانون کی تبدیلی کرنی تھی انہوں نے وہ کی. اس کے بعد مریم نواز، نواز شریف، شہباز شریف اور آصف علی زرداری کے کیسز کو بالکل ختم کر دیا کہ کوئی نہ پوچھے اے جو مرضی کرن پہ. یہ کیا انہوں نے. اور اس کے بعد بس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ثابت یہ ہوتا ہے کہ یہ عوام کے لیے نہیں آئے تھے. انہوں نے یہ جو اتنا پیسہ لگایا، یہ لوگوں کو خریدا، لوٹوں کو، اور امپورٹ ہوئے، یہ سارا سسٹم جو ایک چلا، یہ سارا جو سنیریو تھا، اس کے پیچھے کیا مقاصد تھے ان کے؟ یہ صرف اپنی ذات کے اپنے کیسز ختم کرنے آئے تھے. یہ ثابت ہو رہا ہے. یہ آپ دیکھیں گے آگے آگے بھی یہ چیزیں اور کلیئر ہو جائیں گی. عوام ماشاءاللہ اب سمجھ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ. تو یہ صرف اور صرف اپنے لیے آئے تھے، یہ کوئی عوام کا بھلا کرنے کے لیے تو آئے نہیں تھے. اس کے بعد اب آتے ہیں کہ خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں. تو عمران خان صاحب بہت چارج ہیں، بڑے ڈٹے ہوئے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں
کہ وہ انہوں نے اب پھر ایک بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ عوام جو ہے وہ بھرپور تیار رہے, میرے ورکرز تیار رہیں, وہ احتجاج کی کال کبھی بھی کر سکتے ہیں, تو وہ پوری تیاری رکھیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیں خان صاحب کو ہٹانے کے لیے کچھ چیزوں کا ہمیں نا دیکھنا پڑے گا, سوچنا پڑے گا کہ ان کو ہٹانے کے لیے انہوں نے کیا کیا کیا. پہلے عمران خان کو نکالا, پھر یہ امپورٹ ہوئی حکومت, یہ آئی, ان کو لایا گیا. اب یہ سوچ رہے ہیں کہ کسی طرح بھی جو بھی ہو, جس طرح ہو, یہ عمران خان کا راستہ روک لیں. اب عمران خان کا راستہ روکنے کے لیے فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہونے دیں گے. یہ کر کیا رہے ہیں؟ آپ ابھی بھی اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر چیک کریں تو آپ لوگوں کے جو ہماری یوتھ ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ 90% عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, تو یوتھ کا ووٹ خاص کر کے انہوں نے 50-60% یوتھ کا ووٹ انہوں نے اپنے علاقوں سے اٹھا کر ادھر ادھر پھینک دیا. آپ چیک کریں, ابھی چیک کریں کہ یوتھ کا ووٹ جو ہے وہ اپنے اپنے گھروں سے اٹھا کر, سپوز اگر میرا ووٹ ادھر ہے اور میرا خود کا ووٹ بھی انہوں نے اٹھا کر کسی اور ایریا میں پھینک دیا ہوا, جو کہ میں نے ابھی صحیح کروانا, اور میری فیملی کے ووٹ بھی کوئی ادھر پھینک دیا, کوئی ادھر پھینک دیا. اب ہوتا کیا ہے, جب یہ ووٹ ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں تو پھر یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ جو ہے ظاہر ہے کہ ایک بندہ اس کو نہیں پتہ, وہ صبح ووٹ ڈالنے جاتا ہے جب ووٹ ڈالنے جاتا ہے تو وہ لسٹ میں اس کا نام ہی نہیں ہوتا, تو وہ پھر ادھر اس ٹائم آن دی اسپاٹ چیک کرتا ہے کہ میرا ووٹ کدھر ہے. اس کا ووٹ اب دوسرے شہر میں پڑا ہوا ہے, دوسرے ٹاؤن میں پڑا ہوا ہے, تو وہ بیچارہ جائے گا ہی نہیں. تو اس طرح انہوں نے ایک انہوں نے کام کیا کہ ووٹ جو ہیں وہ ادھر ادھر کر دیے لوگوں کے. اور میں آپ سب سے یہ گزارش کروں گا کہ آج ہی ابھی اپنے ووٹ چیک کریں اور جلدی سے جلدی ان کو صحیح کروائیں. اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ میں اس کے اوپر ایک ووٹ جو یہ ادھر ادھر کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی ایک احتجاج کی کال کروں گا کہ یہ اپنے مرضی کی حلقہ بندیاں کروا رہے ہیں, اور لوگوں کو یہ مطلب کہ ان کے ساتھ عام عوام کے ساتھ تو پہلے یہ بڑا گھنونا سازش کر چکے ہیں, مزید یہ کرنا جا رہے ہیں. تو کیونکہ وہ یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ امریکہ کے پالتو ہیں, تو یہ اس کے خلاف کبھی بھی نہیں بولیں گے, وہ اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, تو یہ اس کی اجازت کے بغیر کبھی بھی کوئی بیان نہیں دیں گے یا کوئی بات نہیں کریں گے. کیونکہ ان کا سارا, جیسے میں نے ابھی پہلے بتایا کہ ان کا سارا پیسہ ڈالرز میں پڑا ہوا ہے ادھر, ان کو کیا فرق پڑتا ہے, پر فرق تو ہم غریب عوام کو پڑ رہا ہے نا, کہ ان کا سارا پیسہ ڈالرز میں پڑا ہے اور ادھر پڑا ہے, تو وہ یہ تو کبھی بھی ان کے خلاف نہیں بات کریں گے. تو جب عمران خان کو آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان کو ہٹایا گیا تو یہ امپورٹڈ حکومت لائی گئی, تو عمران خان جو سب سے زیادہ دنیا میں 2 ممالک تھے جنہوں نے خوشیاں منائی, ایک انڈیا تھا اور دوسرا اسرائیل تھا. تو یہ کون ہے, یہ کون لوگ ہیں, آپ سب جانتے ہیں. اس کے بعد میں چلتے چلتے اب ایک آخری بات آپ سے کرنا چاہوں گا کہ جو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے خلاف یہ جو پروپوگنڈا کیا, یہ انڈیا نے ایک پھر یہ بکواس کی, تو یہ عمران خان کے ہوتے ہوئے تو کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ کوئی بات کرے, اور اگر کوئی کرنے کی جرت کرتا تھا تو عمران خان اس پہ بڑا سخت سٹینڈ لیتے تھے. اور جو کہ آج جو ہے یہ انڈیا نے جرت کی ہے, تو ہم اس کا انشاءاللہ تعالی منہ توڑ جواب دیں گے. اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا کسی بھی صورت میں. اور ایک بات اور آپ کو بتاؤں کہ عمران خان نے جو دور حکومت گزرا اس کا, اب اس کی ایک ہماری آفیشیل گورنمنٹ کی PSDP کی ایک آفیشیل ویب سائٹ ہے, انہوں نے خان صاحب کے دور حکومت جو گزرا اس کے اعداد و شمار جو تھے وہ بتائے ہیں. تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے. وہ کیا بتا رہے ہیں کہ وہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان کے 3.5 سال کے دور حکومت میں تعمیراتی شعبہ جو تھا اس میں 3.1 گروتھ ریٹ ریکارڈ کیا گیا. تعمیراتی شعبے میں عمران خان کی گورنمنٹ میں 3.1 گروتھ ریٹ ریکارڈ کیا گیا. اس کے بعد بجلی اور گیس کی سپلائی میں 8% اضافہ ہوا تھا. 8% بجلی اور گیس کی سپلائی میں اضافہ ہوا تھا. ہول سیل اور پرچون کے تجارت میں 10% اضافہ ہوا تھا. انفارمیشن اور کمیونیکیشن میں 12% گروتھ ہوئی تھی. ہیلتھ کے شعبہ میں 2.3% اضافہ ہوا تھا. اس کے بعد تعلیم میں
8.7% گروتھ ہوئی تھی تعلیم کے شعبے میں. اور اس کے بعد تعلیم اور ہیلتھ میں آپ دیکھ لیں کہ کتنی گروتھ ریٹ رہا عمران خان کی حکومت میں. اس کے بعد سرمایہ کاری پیکج سے تعمیراتی شعبے میں 49% گروتھ ہوئی. سرمایہ کاری میں تعمیراتی شعبے میں 49% گروتھ ریکارڈ ہوئی تھی. اس کے بعد ریئل اسٹیٹ میں 5% اضافہ ہوا تھا. آئی ٹی کے سیکٹر میں 12% گروتھ ہوئی تھی آئی ٹی کے سیکٹر میں. اس کے بعد پی ٹی آئی کے دور میں آئی ٹی ایکسپورٹس میں تاریخی 29% ترقی ہوئی تھی. ہوٹل اور ریسٹورانٹ میں جو ہے وہ 1.4% ترقی ہوئی تھی. اس کے بعد اب بتائیں مجھے کہ عمران خان کے دور میں اگر ترقی ہو رہی تھی تو کیا ضرورت پڑی تھی ملک کو اس لیول پہ لانے کی یا ملک کے ساتھ اتنا ظلم کرنے کی. جنہوں نے بھی یہ کیا ہے میں آپ کو بتا دوں نہ تو پاکستان کی عوام نہ ہی ہماری آنے والی نسلیں ان کو کبھی معاف کریں گی, کیونکہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. سب سے پہلے پاکستان پائندہ باد. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر. السلام علیکم.